پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں نہایت خدا کا شکر کرتا ہوں اس کے فضل اور اس کے رحم کے لیے یسوع مسیح میں اس نے ہم پر کیا ہوا ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے۔ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تمام سیاسی پاکستان جو ہمارا یوٹیوب چینل اس کی ٹیم آپ کے لیے دعا کر رہی ہے تاکہ ہم مل کر بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ضرور آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کلام کو سنیں اور برکت پائیں۔ میرے دوستو، آج ہم بات کریں گے دی گئی ذمہ داری کو قبول کرنے کے بارے میں۔ بے شک کئی دفعہ مجھے اور آپ کو کام دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کام کو، اس ذمہ داری کو اس طرح نبھا نہیں پاتے۔ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ میرے دوستو، ایک بات ہم نے سیکھنی ہے جو ہم پہلا کرنتھیوس کا 30 باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں دیکھتے ہیں۔ اپلوس کیا چیز ہے اور پالوس کیا؟ خادم جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے، آمین۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو خدا نے بڑھایا ہے۔ اگر یہ ذمہ داری آپ کو ملی ہے تو اس کی وجہ آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی خوبیاں ہیں، ٹیلنٹس ہیں، آپ کے اندر مہارت ہے، تو خدا نے آپ کو بڑھایا ہے اور خاص کام کے لیے بڑھایا ہے، آپ کو ذمہ داری دینے کے لیے بڑھایا گیا ہے۔ اگر ہمیں اتنا بڑھایا گیا اور ہم پھر بھی اس ذمہ داری کو قبول نہ کریں تو پھر ہم واضح طور پر خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، توڑوں کے ذریعے سے، ٹیلنٹس کے، خوبیوں کے ذریعے سے، آپ کے اندر جو مہارت ہے اس کے ذریعے سے آپ اسے قبول کریں۔ افسیوں کے خط اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے لیے تیار کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، خدا نے کچھ نیک اعمال میرے اور آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ خدا نے بد عمالیوں کے لیے ہمیں پہلے سے نہیں چنا، بلکہ خدا نے نیک اعمالوں کے لیے، جس سے ایک دوسرے کی ترقی ہو، بڑھوتی ہو، کامیابی ہو، اس کے لیے خدا نے، مسیح کا بدن جس کے وسیلے سے ترقی کرے، اس کے لیے پہلے سے ہی خدا نے مجھے اور آپ کو چنا۔ یوحنا 17 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے باپ کے جلال کو کس طرح ظاہر کیا؟ اس کام کو پورا کر کے جو کام خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کو دیا تھا۔ آج میں اور آپ خدا باپ کے جلال کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ذمہ داری کو قبول کر کے اور اس کو پورا کر کے جو ہمیں دی گئی ہے، اور کوئی بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنا حصہ اور فرض ادا کریں۔ جو بھی مجھے حصہ ملا ہے، ہم اس کو، اگر ہر کوئی حصہ اپنا ادا کرے تو ہم زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ گھروں میں آپ دیکھ لیں، جب ہر کوئی اپنا حصہ ادا کر رہا ہوتا ہے تو گھر خوشحال، سرفراز اور بحال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لڑتے رہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو کہتا رہے کہ آپ کریں، میں نہیں کروں گا، وہ کرے، تو پھر گھرانے جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف کھانے پینے اور سانس لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہاں پر ہمیں خدا نے خلق کیا ہے کہ ہم خدا کا دیا ہوا کام، اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ تو ہماری زندگی کا جو خاص مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدمت کریں۔ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم پورا کریں۔ مطلب جو توڑا ہمیں دیا گیا ہے، اس توڑے کو دوسروں کی فلاح کے لیے، دوسرے کی برکت کے لیے ہم استعمال کریں۔ یہ مجھے اور آپ کو خدا نے بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ جب ہم کسی دوسرے کی خدمت کرتے ہیں تو دراصل ہم خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم خدا کی خدمت نہیں کر سکتے جب تک ہم انسان کی خدمت نہ کریں۔ تو ہم جب دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، ہم خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یرمیہ 1 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا۔ مطلب میں نے تجھے الگ کیا، میں نے تجھے مقرر کیا۔ خدا ہمیں جانتا ہے۔ جب ہم پیدا ہونے والے تھے اس سے پہلے سے خدا ہم سے واقف ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو خدمت کرنے کے لیے نجات دی ہے۔ ہمیں اگر چھٹکارا ملا ہے، رہائی ملی ہے، تو خدمت کرنے کے لیے ملی ہے۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، اور اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ جب ہم 2 تیموتھیوس اور اس کا ہم 1 باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر نازل ازل سے ہوا ہے۔ تو اس فضل سے
ہمیں ہوا ہے، اور خدا نے ہمیں جو نجات دی ہے وہ خدا کی خدمت کرنے کے لیے دی ہے، تاکہ اس کے ارادے کے موافق ہم جو اس کا ارادہ اس کام کو کر سکیں۔ پھر ہم جب پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب پڑھتے ہیں تو یہاں پر پولس رسول 6 باب اس کی 20ویں آیت میں جو ہے وہ لکھتا ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تو آپ کی نجات جو ہے خریدنے کے لیے یسوع مسیح نے اپنا لہو جو ہے وہ بہایا ہوا، قیمت دی ہوئی ہے، قیمت ادا کی گئی ہے۔ تو ہم نے جو ہے، کیونکہ ہم قیمت سے خریدے گئے، اس لیے ہم نے خداوند یسوع مسیح کے کام کو جو ہے بھرپور کرنا ہے۔ آپ کو خدا کی خدمت کرنے کے لیے میرے عزیزو بلایا گیا، اس لیے خدمت کریں۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ خدمت جو ہے جب ہم انسان کی کرتے ہیں تو دراصل ہم خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خوبیاں، وہ توڑے، وہ ہمارے اندر صلاحیتیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، اس کو صرف کریں، خدا کی خدمت کے لیے اسے آپ خرچ کریں۔ بہت سو کا خیال ہے کہ بلاہٹ کا جو تجربہ ہے صرف مشنریوں کے یا پادریوں کے یا مبشروں کے یا استادوں کے پاس ہے۔ میرے عزیزو، بائبل کہتی ہے افسیوں 4 باب اس کی 4 آیت، جب ہم 14ویں آیت تک پڑھتے ہیں، آپ ضرور گھر میں اس کو پڑھیں، کہ ہر مسیح کو خدمت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہر مسیح کو، ہر ایماندار جو یسوع مسیح پر ایمان لے کے آتا ہے، جو یسوع کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، جو یسوع مسیح کی آمد کا منتظر ہے، جو یسوع مسیح کے ساتھ زندگی ہمیشہ میں رہنا چاہتا ہے، ہر ایک کو خدا نے خدمت کے لیے بلایا ہوا ہے۔ ہم سب خدمت کے لیے بلائے گئے۔ سب سے بڑی بلاہٹ ہی ہماری یہی ہے۔ پہلا پطرس 2 باب اس کی 9ویں آیت میں پڑھتے ہیں، وہاں لکھا کہ تم ایک برگزیدہ نسل ہو۔ اور کیوں ہم ایک برگزیدہ نسل ہیں؟ تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کر سکیں۔ ہم اس لیے برگزیدہ نسل ہیں تاکہ ہم یسوع مسیح کی خوبیوں کو ظاہر کر سکیں۔ تو اگر ہم خدمت نہ کریں، ہمارے اندر سے مسیح کی خوبیاں ظاہر ہوں، دیکھیں یسوع مسیح نے خدمت کی، خداوند یسوع مسیح نے جس طرح خدمت کی، اگر ہم ویسے خدمت کرنا شروع کر دیں، ہم بہت جلد جو ہیں وہ دنیا کو ابلیس کے قبضے سے چھڑا سکتے ہیں۔ کلیسیا دنیا کی امید ہے۔ میں اور آپ اگر اپنی ذمہ داری قبول کر لیں، ہم بہتوں کو یسوع کے پاس لے کر آ سکتے ہیں۔ رومیو 7 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تم بھی اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ تو پھل پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر ہمیں نجات ملی ہے، ہم دوسروں کی نجات کا باعث بنیں، دوسروں کو یسوع کے پاس لے کر آئیں، اور یہی ہمارا پھل ہے کہ روحیں ہمارے وسیلہ سے جیتی جائیں۔ تو کلیسیا میں کوئی خدمت غیر اہم نہیں ہے۔ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں جی وہ جو سٹیج پہ جو پریزائڈ کرنے کی خدمت بڑی اہم ہے، کلام سنانے کی خدمت زیادہ اہم ہے، پرستش کرنے کی خدمت زیادہ اہم ہے، دریاں بچھانے والی خدمت اتنی اہم نہیں ہے، جوتیاں سیدھی کرنے والی خدمت اتنی اہم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلیسیا میں سب سے اہم خدمت جو ہے وہ خدمت جو آپ کر رہے ہیں وہ سب اہم ہے۔ کوئی خدمت غیر اہم نہیں ہے۔ بعض خدمات سامنے نظر آتی ہیں، بعض پردے کے پیچھے کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہر خدمت خدا میں یسوع کی نظر میں گراں قدر ہے۔ وہ خدمت جو سامنے کی جا رہی ہے، وہ خدمت جو پس پردہ کی جا رہی ہے، ہر ایک خدمت یسوع مسیح کی نظر میں گراں قدر ہے۔ دنیا کے اجر کے پیچھے ہم نے نہیں بھاگنا کہ دنیا کے درمیان سامنے ہماری بلے بلے ہو جائے۔ ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے یہ سننا ہے کہ شاباش آئے اچھے اور دیانتدار نوکر، جو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت کا مختار بناؤں گا۔ تو جوہانس امرتسر آئے ہوئے تھے پچھلے سالوں میں سیال کوٹ میں، تو میرے بڑے خوبصورت اچھے بھائی ہیں عامر منوہر صاحب، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ جو جوہانس امرتسر کا ایک انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر تھا انگریز، وہ بھی آیا ہوا تھا، اور وہ خود پانے لے کر جو ہے وہ سٹیج کے نٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر رہا تھا۔ تو میں نے کہنے لگے کہ ہم نے انہیں کہا بھئی آپ چھوڑیں، کر لیں گے سارے، آپ آرام کریں۔ اور اس نے ایک دم کہا، اس نے کہا جوہانس مائک پکڑ کر کلام سناتا ہے، میں یہاں پر پانے پکڑ کر کلام کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے جو آئیں اس بات کو سمجھے، اجر ہمیں ملے گا۔ خدا نے بے انصاف نہیں ہے، جو خدمت ہم اس کے لوگوں کی اس کی کر رہے ہیں اسے وہ بھول جائے۔ خدا ہر ایک کام کے موافق اسے اجر دے گا۔ اگر ہمارے بدن کا ایک حصہ کام نہ کرے تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اگر ہمارے بدن کا ایک بھی حصہ کام نہ کرے، میرے عزیزو بدن کے ہر حصے کو کام کرنا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اگر جگر کہے کہ میں تھک گیا ہوں خون بنا کر، اور اب میں اپنے لیے جیوں گا، صرف میں بدن کو خون نہیں پہنچاؤں گا، صرف میں خود ہی جیوں، کیا بدن زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکے گا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ بدن کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، خون کی کمی ہونا شروع۔ اسی طرح
کلیسیا میں جب لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں، خدا میں یسوع کی خاطر اپنے کام کو کرتے جائیں، یسوع مسیح کی خاطر جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر خدا کے لیے کرتے ہو، نہ کہ انسان کے لیے۔ جب ہم یسوع مسیح کی خاطر کلیسیا میں کام کرتے رہیں گے، اپنی خدمت کو جو ہمیں سونپی گئی ہے دل شکنی کے باوجود، غلط رویے کے باوجود جب ہم کرتے رہیں گے تو اس کا اجر خدا میں یسوع مسیح سے ہمیں ملے گا۔ ہزاروں کلیسیا کے مردہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، ان کا دل ٹوٹ گیا، وہ ناراض ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، کلیسیا مردہ ہو گئیں، ابلیس کو موقع مل گیا اور اس نے لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچایا۔ آئیں ہم اس بات کو سمجھیں، مجھے اور آپ کو خدا نے خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ متی 20 باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے۔ یسوع نے زور دے کر کہا ہے متی 20 باب 26 آیت میں، جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ آج ہم بڑا تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن پہلا جو خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا خادم بنے، اس کو ہم قبول نہیں کرنا چاہتے۔ خدمت کریں، جہاں بھی ہیں آپ، جس جگہ پر بھی ہیں، جس چرچ میں بھی آپ کام کریں، خدمت کریں، خدمت کرتے رہے، خدا وقت پر آپ کو سر بلند کرے گا۔ میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ کوئی بھی خدمت کر رہے ہیں اور ابلیس نے آپ کے دل کو سخت کر دیا، آپ خدمت سے ہٹ چکے ہیں، آپ کو 1 مہینہ 2 مہینے سال 6 مہینے ہو گئے ہیں، آپ اب 7 پیچھے رہ گئے، آپ خدمت کرنا شروع کر دیں، واپس جائیں، اپنی جگہ کو مت چھوڑیں، جو کام آپ کو دیا گیا تھا اس کو ذمہ داری سے پورا کریں اور خدا کے جلال کے لیے خدمت کرتے رہیں۔ خدا آپ کو اور برکت دے گا اور آپ اپنی زندگی میں خدا کے جلال کو دیکھیں گے۔ تو ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ہم خدمت کریں اور خدمت دیں، دوسروں کو خدمت دیں۔ گلیل کی جھیل کو آپ دیکھیں، زندگی سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر پانی آتا ہے اور باہر جاتا ہے، وہ باہر دیتی ہے، وہ زندگی دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ بحر مردار کو دیکھیں، میرے ٹیچر ہیں خدا کے خادم پروفیسر، جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ بہت ساری بائبل کی کتب جو ہیں وہ ان کی تعلیم دی، پڑھایا بھی، جوزف زاہد صاحب آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ کسی وقت بحر مردار میں گئے تھے۔ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر جب شخص اندر جاتا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے، کیونکہ وہ سالٹ ہے، اس کے اندر زندگی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کچھ آتا ہے اس کو رکھے رکھتا ہے، باہر نہیں نکالتا۔ آئیں زندگی دینے والے بنے، خدمت کرنے والے بنے۔ اگر ہم نہیں آگے دیں گے تو ہم مردہ ہو جائیں گے، ہماری جو نعمتیں ہیں مردہ ہو جائیں گی، ہمارے جو پاس ہے وہ سب ایسے رہے گا۔ بہت سے لوگوں کے پاس برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، کم پڑ جاتی ہیں، ان کی زندگی میں جلدی جو ہے وہ زوال آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے وہ دیتے نہیں رہتے۔ دیتے رہیں، جب بھی خدا آپ کو برکتیں دیتے جائے، آگے اس میں سے بانٹیں، آپ کی برکتیں ملٹی پلائی کرتی رہیں گی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ تو مسیح کا پیروکار یہ نہیں پوچھتا کہ میری ضرورت کون پوری کرے گا، کہ جناب مجھے دے گا کون، مجھے پیسے کہاں سے ملیں گے، میں یہ خدمت کروں گا تو مجھے کون دے گا، بلکہ وہ پوچھتا ہے کہ میں کس کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ ہاللویا، میں کیسے کسی کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے میرے عزیزو۔ ہم نے ابدیت کی تیاری کرنی ہے۔ رومیو 12 باب 12 آیت میں لکھا ہے، ہم میں سے ہر ایک خدا کو حساب دے گا۔ whatever we are given، جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے، ہم میں سے ہر ایک خدا کو حساب دے گا۔ ہم نے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ہم نے بھرپور جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ ہم نے خدمت کرنی ہے، مسیح کے بدن کی خدمت کرنی ہے، مسیح کے بدن کی ترقی کرنی ہے، اور پھر آپ حیران ہوں گے، آپ کے وسیلہ سے برکت دوسروں کو ملے گی، آپ بھی برکت کا باعث بنیں گے۔ خدمت کی اہمیت کیا ہے؟ خدا دنیا میں دیکھیں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ اس تبدیلی کا ایک ایجنٹ بن جائیں، اہلکار بن جائیں، اس تبدیلی کو، بڑی تبدیلی کو لانے کے لیے۔ شاگرد، ہر کوئی شاگرد اپنی جگہ پہ کام کر، یورپ میں، کوئی ایشیا میں، کوئی میڈل ایسٹ میں، کہیں نہ کہیں سارے شاگرد پھیل گئے، اور جب وہ سارے پھیل گئے تو آپ دیکھیں آج بڑی تبدیلی دنیا میں ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں گے، ہمارے وسیلہ سے ہمارے محلے میں تبدیلی آنا شروع ہوگی، روحیں جو ہے وہ جیتی جائیں گی۔ خدا آپ کے وسیلہ سے کام کرنا چاہتا ہے۔ ہم مسیح کے بدن ہیں، ہم اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کا منہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس جا کر رسائی کر سکتے ہیں، لوگوں کے پاس لوگوں کو لا سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ابراہیم دیکھے بوڑھا تھا، یعقوب غیر محفوظ تھا، اسے ڈر لگا ہوا تھا اپنے بھائی کا، لیا دلکش نہیں تھی، یوسف کے ساتھ اس کے بھائیوں نے بدسلوکی کی، اور پھر اس کے بعد پوتیفر کی بیوی نے بدسلوکی کی، پھر وہ جو ہے بدسلوکی ہوتی رہی۔ موسیٰ جو ہے اس کو وہ ہکلاتا تھا، لیکن یہ سب لوگ جو ہیں آپ حیران ہو جائیں گے،
یہ سب لوگ جو ہیں خدا نے ان کی کمزوریوں کے باوجود ان کو خدمت کے لیے استعمال کیا۔ جدعون کہتا ہے میں کمزور ہوں، میں زبردست سورما نہیں ہوں، لیکن خدا نے کمزوریوں کے باوجود انہیں استعمال کیا۔ آئیں اپنی آنکھیں اپنے اوپر نہ لگائیں میں کیسا ہوں، اپنی آنکھیں خدا پر لگائیں کہ میرا باپ کتنا قادر مطلق ہے، وہ مجھے اور آپ کو خدمت میں استعمال کر سکتا ہے، روحوں کو جیتنے کے لیے، قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے، جکڑوں کو آزاد کرنے کے لیے، مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے۔ آئیں ہم مل کر مسیح کے بدن کی ترقی کرنے کا باعث بنیں۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔